You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سورت قرآن کی سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے 110 نمبر کی سورت ہے. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں سے یہ صورت 110 نمبر پر واقع ہے اور نزول کے لحاظ سے یہ قرآن کی 114 نمبر کی صورت ہے. پورے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے آخری صورت ہے. اس کے بعد کوئی صورت ہی نازل نہیں ہوئی. تو جب نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری صورت ہے تو 114 نمبر کی ہی صورت ہوگی. آخری صورت ہے یہ 114 نمبر کی. اور قرآن مجید میں جو موجودہ ترتیب ہے اس کے لحاظ سے یہ صورت کس نمبر پر واقع ہے؟ 110 نمبر پہ. اس سورت کا نام ہے سورۃ النصر. کیا نام ہے اس سورت کا؟ سورۃ النصر. اور اس سورت کا یہ نام لفظوں میں موجود ہے اور پہلی ہی آیت میں موجود ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. لفظ نصر آیا جس کے معنی مدد کے آتے ہیں. یہ لفظ نصر اس سورت کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے. یہ سورت مدنی ہے اور کسی بھی سورت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار بھی آپ کو الحمدللہ خوب یاد ہو چکا ہوگا کہ جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. نازل چاہے جہاں ہوں لیکن اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو مکی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو مدنی ہیں. تو سورۃ النصر یہ مدنی صورت ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں مکۃ المکرمہ کی فتح، اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا تذکرہ کر کے وہ منظرنامہ اپنے نبی کو بتایا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد سے اور اس کی فتح کے نتیجے میں لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے. یہ 3 ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں. یعنی جب مکہ
مکہ فتح ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائے اور آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظرنامہ دیکھ لیں کہ لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج لوگ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں اللہ رب العزت نے شامل کیا۔ یہ سورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے درمیان نازل ہوئی۔ تب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کی مدد آ ہی چکی ہے اور اللہ کی طرف سے فتح عطا ہو ہی چکی ہے اور یقیناً آپ نے یہ منظرنامہ دیکھ ہی لیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جوق در جوق، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہو جائیے، اپنے رب کی حمد بیان کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ دونوں مفہوم دونوں روایتوں کے حوالوں سے واضح ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تو مفہوم یہ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، یعنی مکہ المکرمہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں آئندہ زمانے میں کہ وہ اسلام میں، اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کام کیجئے۔ اور اگر دوسری روایت کے مطابق جس میں اس کے نزول کا زمانہ نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع اور ایام تشریق کے درمیان کا زمانہ مذکور ہے، اس کے لحاظ سے پھر یہ ماضی کا ترجمہ ہوگا، جب اللہ کی مدد آ ہی چکی ہے، جب اللہ کی فتح آ ہی چکی ہے اور آپ نے خود دیکھ لیا ہے میرے محبوب کہ لوگ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہو ہی چکے ہیں، تو اب آپ یہ کام کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ یہ تین کام اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتائے۔ فتح مکہ سے قبل جو حالات تھے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور معتبر تاریخ کے حوالوں سے کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام جس بلد امین میں پیدا ہوئے اور جس شہر کی قسم اللہ نے کھائی، لا اقسم بهذا البلد وهذا البلد الامین، یہ اس شہر کے تعارف میں قرآن میں آیات موجود ہیں، وہ محبت وحی ہے۔ 86 صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئیں۔ نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی مکہ المکرمہ ہی تو ہے، آمنہ کی گود مکہ المکرمہ ہی میں تو آباد ہوئی، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا بچپن اور آپ کی جوانی اسی شہر میں گزری۔ اللہ نے یہیں آپ کو نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں سے سرفراز کیا، لیکن دشمنان اسلام کی دشمنی اور ان کی عداوت کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کو مجبوری میں اس شہر کو الوداع کہنا پڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے جا رہے تھے ہجرت کرتے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے اس شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، اگر یہاں کے باشندے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت ہی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت آپ علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا، اور آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے،
اور وہاں 8 سال کا عرصہ گزرا۔ اس 8 سال کے عرصے میں مکۃ المکرمہ کے دشمنان اسلام نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں، آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے میں، تحریک اسلامی کو بے خوبن سے اکھاڑ کے پھینک دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ورنہ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں نہایت امن و امان کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ جس کا جی چاہتا وہ اسلام قبول کر لیتا اور جس کا جی نہ چاہتا وہ اسلام قبول نہ کرتا، کوئی زبردستی نہیں تھی۔ لیکن دشمنان اسلام نے نبی علیہ السلام کی اس پرامن تبلیغ پر آپ کو اور آپ کے پیارے صحابہ کو ظلم اور جبر اور تشدد اور استبداد کا نشانہ بنانے لگے۔ ظلم اپنے آخری انتہا کو پہنچ گیا، تشدد اپنے آخری انتہا کو پہنچ گیا، زیادتی اپنی حدوں کو پار کر گئی، صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ تو اللہ کا حکم آیا، میرے محبوب نبی آپ اپنے صحابہ کو یہاں سے رخصت کیجئے۔ ہجرت فرض ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا جس شہر کے ذمہ داران نبی علیہ السلام پہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ جب اس نبی نے یہ شہر چھوڑ دیا ہے تو خاموش بیٹھ جاتے، لیکن وہ دشمنان اسلام وہاں خاموش نہیں بیٹھے۔ ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، سن 2 ہجری میں یہاں کے لوگوں نے نبی علیہ السلام پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم اور تشدد ڈھانے کا منصوبہ بنایا اور اسلام کو اس کی بے خوبن سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی تیاری شروع کی، یہاں تک کہ غزوہ بدر برپا ہو گیا۔ دشمنوں کی تعداد 1000 اور مسلمان صرف 313۔ غزوہ بدر برپا ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی کہ تاریخ عالم میں ایسی کامیابی کی مثال نہیں ملتی۔ دشمنان اسلام نے اس کو اپنے لیے بہت بڑی شکست تسلیم کی، اپنی ہجو مانی، اپنی بے عزتی تسلیم کی، اور 1 سال کے بعد انہوں نے پھر انتقام لینے کے لیے اس سے بڑی جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر غزوہ احد برپا ہوا۔ اس میں صحابہ کا، مسلمانوں کا جانی مالی نقصان تو ہوا، لیکن آخر کار فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو حاصل ہوئی۔ خندق، مریسع، طرح طرح کے غزوات پیش آتے رہے، دشمنان اسلام کسی پہلو خاموش نہ بیٹھے، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں نبی علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں ہونے والے معاہدے کے تحت مکۃ المکرمہ آ کر سن 7 ہجری میں عمرہ ادا کر لیتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں جب آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو کر صرف عمرہ کرنا چاہتے تھے، ان ظالموں نے سب کے لیے دروازے کھول رکھے تھے، کوئی آئے، کہیں سے بھی آئے، مکۃ المکرمہ میں داخل ہو جائے، کسی پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن جب سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر صرف عمرہ کرنے ہی تو جا رہے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے، 7 چکر لگاتے اور صفا مروہ کی سعی کر لیتے، سر کے بال مڑ جاتے، ان کا عمرہ مکمل ہو جاتا، اس میں کیا دقت تھی؟ لیکن دشمنان اسلام نے اس چیز کو گوارا نہ کیا اور نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو تقریباً 1400 صحابہ تھے، کسی ایک کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو معاہدے کے لیے مکۃ المکرمہ اکیلے تشریف لے گئے۔
انہوں نے عمرہ ادا نہیں کیا، حالانکہ موقع تھا، اور ان سے گزارش بھی کی کہ جب آپ آ گئے ہو تو اکیلے آپ عمرہ ادا کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے نبی عمرہ ادا نہیں کریں گے تو میں بھی ادا نہیں کر سکتا۔ امن کا پیغام لے کر کے گئے تھے، پھر وہاں سے کچھ لوگ آئے، صلح حدیبیہ ہو گئی۔ 10 سال تک یہ معاہدہ طے ہوا کہ ہم 10 سال تک آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی 2.25 سال کے اندر اندر کر ڈالی انہوں نے۔ اس معاہدے پہ بھی مکے کے لوگ قائم نہ رہ سکے، معاہدے کی خلاف ورزی ان کی طرف سے ہو گئی۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ نہایت خاموشی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی۔ جب ان لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو 10 سالہ جنگ بندی پر مشتمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت خفیہ انداز میں، نہایت رازدارانہ انداز میں مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 8 ہجری میں ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو مکۃ المکرمہ بغیر کسی قتل و خون کے فتح کر لیا۔ مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، جنگ نہیں لڑنی پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر کوئی حملہ نہیں کیا، نہایت امن و امان کے ساتھ مکۃ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عاجزی کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحن کعبہ میں وہ مجرمین موجود تھے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور آپ کے صحابہ پر ظلم ڈھانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ ہر ظلم اور ہر تشدد اور ہر جبر، ہر استبداد انہوں نے ان کے اوپر کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک جوش تھا، ولولہ تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، بہت ستایا ہے انہوں نے ہمارے نبی کو اور صحابہ کو، آج جب مکۃ المکرمہ فتح ہو ہی چکا ہے تو پورا انتقام لیا جائے گا اور پورا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک صحابی کی زبان پہ یہ جملہ آ ہی گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو مار کاٹ کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ایک صحابی نے اس دن کو مار کاٹ کا دن بتا کر اعلان کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کہو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان سب پر رحم کرنے کا دن ہے۔ آج کسی کو نہیں مارا جائے گا، آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، آج کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یہ مار کاٹ کا دن نہیں ہے، یہ تو ان پہ رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا، ان سب پر رحم کیا، ظلم اور تشدد کے بجائے ان کو اخلاق کریمہ سے نوازا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر رحم فرمایا۔ اور اس کے بعد غزوہ حنین برپا ہوا۔ غزوہ حنین اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے آپ دیکھیں قرآن کی اس آیت کے تناظر میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جوق در جوق داخل ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین برپا ہوا، اور غزوہ حنین کے بعد جو انسان بڑی تعداد میں جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو نواز رہے تھے،
یہ منظرنامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا کہ لوگ اب جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں گروہ در گروہ بڑی کثرت کے ساتھ میں داخل اور شامل ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان 3 کاموں کا پابند بنایا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اب آپ تسبیح کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ دنیا کا ضابطہ تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں، جو دنیا میں ماحول ہے وہ ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ دنیا داروں کا تو سلسلہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مشن کو پورا کر لیتے ہیں، جب وہ کسی تحریک کو برپا کر کے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی، کسی کی عزت لوٹے، کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، ان سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مرے یا جیے، ان کو اپنے مشن کی کامیابی پر جشن منانا ہی ہے۔ لیکن یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اتنا عظیم مشن پورا کر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحریک برپا کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا چکے ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ کام مکمل، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فتح و نصرت آ چکی ہے، لوگ جوق در جوق اسلام میں بخوشی داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ ابھی مکہ المکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فتح نہیں ہوا تھا، اس فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کی رفتار بہت دھیمی تھی، سست رفتاری سے لوگ اسلام میں شامل ہو رہے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہونے کی رفتار بہت تیز ہو گئی، مقصد حاصل ہو گیا، اور صحابہ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آخری صورت نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، جب وہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے آپ کو ان 3 کاموں کی ذمہ داری دے دی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور یہ اندر کی حقیقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھاپ گئے تھے، انہیں بھی یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اس صورت میں خوشخبری تو بہت بڑی ہے، لیکن اس صورت کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس کام کی تکمیل ہو چکی ہے جس کام کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہو نہ ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے۔ تو اس صورت کا مضمون چونکہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشن پورا ہو چکا، وہ تحریک جو آپ نے برپا کی تھی اسلام کی، دین اسلام کی، وہ تحریک پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، اور اللہ کی مدد آئی، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی مقصد تھا آپ کی بعثت کا، اور جب مقصد پورا ہو گیا تو شاید اب اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے، تو اب شاید زیادہ عرصے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے۔ اس حقیقت کو متعدد صحابہ نے محسوس کر لیا تھا، اور اسی احساس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کے نزول کے بعد جب ان ذمہ داریوں کو کثرت کے ساتھ پورا کرنا شروع کیا جو ذمہ داریاں آپ کو اس صورت میں دی گئیں، فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع سے ہی
اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن کی دیگر آیات اس کی شاہد ہیں، نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ اس کی گواہ ہے، آپ علیہ السلام کی سنتیں اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ تسبیح تو آپ پہلے سے ہی اپنے رب کی بیان کیا کرتے تھے، لیکن اس آیت میں تسبیح کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے اب آپ تسبیح کثرت کے ساتھ بیان کیجئے۔ یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سورۃ النصر کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو 3 ذمہ داریاں دی ہیں کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، یہ تینوں کام نبی علیہ السلام یقیناً پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا میرے مصطفیٰ کا شیوا تھا، اپنے رب کی حمد بیان کرنا میرے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ نبی علیہ السلام کے معمولات میں شامل تھا۔ پھر اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ 3 کام کیوں بیان کیے؟ یہاں کثرت مطلوب ہے، اب کوئی اور کام تبلیغ کا اور دعوت کا آپ کے ذمے نہیں رہا۔ جو کچھ تھا دعوت اور تبلیغ کا کام وہ آپ نے پورا کر دیا، آپ تک اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا وہ سب آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، اگر آپ نے لوگوں تک میرا پیغام بھیجا ہوا نہ پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا وہ سب آپ نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، آپ نے اس سب کی تبلیغ کر دی اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ تک آیا آپ نے اس کی دعوت دے دی۔ اور جب آپ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی تبلیغ سے فارغ ہو گئے اور مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور انسانوں پر اللہ کی جانب سے حجت تمام ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کی وہ امانت نہ پہنچا دی جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی؟ تو تمام کے تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک اللہ کی وہ امانت ضرور اور یقیناً پہنچا دی ہے جو امانت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ تب نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا اے اللہ آپ گواہ رہنا ان کے اوپر کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی تکمیل پر اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ یا اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا عطا کیا ہوا دین ان تک پہنچا دیا ہے، اور ان کو بھی گواہ بنایا کہ تم بھی گواہ ہو اس بات کے کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے۔ کام کی تکمیل ہو چکی ہے، تبلیغ کی تکمیل ہو چکی ہے نبی کی طرف سے، اب نئے کام کی تبلیغ نہیں ہوگی، دعوت کی تکمیل ہو چکی ہے نبی کی طرف سے، کیونکہ جتنا دین نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کے ذمے۔ اب دعوت و تبلیغ کا کوئی نیا کام نہ رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ تسبیح جو پہلے آپ بیان کرتے تھے دعوت کے کام کے ساتھ، تبلیغ کے کام کے ساتھ، بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ تسبیح کے کام میں لگے رہتے تھے، اب ان مصروفیات سے آپ کو فراغت حاصل ہو گئی ہے۔ اب آپ اپنے رب کی تسبیح کثرت کے ساتھ بیان کیجئے، یہی کام آپ کا رہ گیا ہے کہ اب آپ اپنے رب کی تسبیح کثرت کے ساتھ بیان کریں، یہی کام آپ کے ذمہ رہ گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کثرت کے ساتھ بیان فرمائیں، اور یہی کام رہ گیا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ میں استغفار کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح کیا
جو بندے اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے. انہ کان توابا. اللہ رب العزت نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ جو بھی ہماری تسبیح بیان کرے گا اور جو بھی ہماری حمد بیان کرے گا اور جو بھی ہماری بارگاہ میں استغفار کرے گا یقیناً ہم اس پر خصوصی عنایت ضرور کریں گے, ہم اس کی طرف خصوصی طور پہ ضرور متوجہ ہوں گے. انہو کان توابا. یہ خلاصہ ہے اس صورت کا جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب اس صورت کا ترجمہ دیکھیں, لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور آپ لوگ جو اس مجلس فہم قرآن میں شریک ہوتے ہیں ذرا ان سے پچھلا سبق تو سن کے دیکھیں. حذیفہ میاں آپ آئیے یہاں. جو محنت چل رہی ہے یہ بچے اسکول کالجوں کے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہاں شریک ہوتے ہیں, تو آپ ان کا ترجمہ سنیے, دیکھیے. والعصر, سورۃ العصر کا ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ماشاءاللہ. ان الانسان لفی خسر, بلا شبہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. ماشاءاللہ. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور نیک کام کیے انہوں نے. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. ماشاءاللہ. انا اعطیناک سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, بلا شبہ ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر. ماشاءاللہ. وصلی لربک وانحر, تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. ماشاءاللہ. ان شانئک هو الابتر, بلا شبہ دشمن آپ کا ہر خیر سے محروم ہے. بہت اچھا ہے, جزاک اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے اسی طرح کے بچے اگر تیار ہو گئے, ہمارے بچے جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ سیکھا اس مجلس میں رہ کے, اس سے پہلے تو یہ بچے ان صورتوں کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے. اگر اس طریقے سے مسلسل محنت جاری رہی تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سب قرآن کریم کے ان اسباق کو محفوظ کر لیں گے جو اس مجلس فہم قرآن میں ہوتے ہیں. یہ بچے عربی زبان نہیں جانتے ہیں, عربی لغت سے یہ واقف نہیں, عربی گرامر یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, لیکن مجلس فہم قرآن میں شریک ہوئے تو ان کو صورتوں کا ترجمہ یاد ہو گیا, آپ کو بھی یاد ہو گیا ہے. جو شریک ہوگا اس کو یقیناً فائدہ ہوگا, اور یہی مطلوب ہے. قرآن پڑھا جائے تو سمجھ کر, زیادہ نہیں, شروع میں تھوڑا ہی صحیح. نماز میں جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں انہی چھوٹی چھوٹی صورتوں پر محنت کی جا رہی ہے. جب یہ صورتیں آپ نماز میں پڑھیں, زبان پہ قرآن کے الفاظ جاری ہوں, دل اور دماغ میں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم محفوظ ہو, تو کتنا لطف آئے گا نماز میں اور کتنا سکون حاصل ہوگا نماز میں. اب آپ اس صورت کا لفظی ترجمہ یاد کیجئے. اذا, دیکھیے اذا جہاں کہیں بھی آئے آپ اس کا ترجمہ کر لیں جب. اذا کا ترجمہ کیا کر لیں گے؟ جب. جاء, آ جائے, جاء آیا, وہ آ جائے, آ گیا, جیسا موقع ہوتا ہے آنے کا مفہوم اس میں شامل ہے. جاء میں کیا ہے مفہوم شامل؟ آنے کا. اذا جاء, جب آ جائے, ہے نا آسان. اذا کے معنی جب, جاء آ جائے, نصر مدد. یہ ہماری زبان میں بھی نصر من اللہ و فتح قریب, یہ جگہ جگہ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے نا. بہت سے ٹرک ڈرائیور تو اپنے ٹرکوں پہ یہ لکھ کے رکھتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب. اس کا ترجمہ عام طور پہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے فتح, یعنی کامیابی بہت قریب ہے.
اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے فتح کامیابی آنے والی ہے، یہ ہمارے یہاں بہت مستعمل ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو نصر اور فتح یہ دونوں بڑے آسان الفاظ ہیں۔ نصر کے معنی نصرت، نصرت کے معنی مدد کرنا، اور فتح کے معنی آپ جانتے ہیں فتح یعنی کامیابی، جیت۔ مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کا تذکرہ ہے اس میں۔ یہاں فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا تھا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب اس کا ترجمہ ہو گیا اذا، جب، جاء آ جائے، نصر مدد، کدھر سے مدد آئے گی؟ وہ اللہ کی، نصر اللہ، وہ مدد کون عطا کرے گا؟ اللہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جب وہ مدد کرتا ہے تو مختصر سی مختصر جماعتیں بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ مختصر سی مختصر جماعتیں بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ تو اللہ کی مدد جس کو حاصل ہو جائے اس کی فتح یقینی ہے، اللہ کی مدد جس کو حاصل ہو جائے اس کی کامیابی یقینی ہے۔ تو وہ مدد کدھر سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ اور وہ فتح بھی کون عطا کرے گا؟ اللہ ہی عطا کرے گا۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصر کے معنی مدد، اللہ، اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، واو کے معنی، اور الفتح، فتح، فتح کے معنی کامیابی۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ پہلے الگ الگ آپ بتائیں پھر ملا کے بتائیے۔ اذا کے معنی جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، وا اور الفتح کامیابی، فتح، فتح سے مراد فتح مکہ۔ اب پوری آیت کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ کو کرنا ہے، جیسے ان بچوں نے آپ کو سنایا سبق۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھیے جب زور سے بولیں گے جب یہ بات بنے گی، ہاں زور سے بولیے، ماشاءاللہ صحیح کیا ترجمہ آپ نے۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس میں ایک لفظ اگر آپ نے یاد کر لیا، باقی الفاظ تو آپ اپنی اردو زبان کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے وَرَأَيْتَ النَّاسَ میں پہلا حرف کیا ہے؟ واو، وا، وا کے معنی یہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے، بس رأیتا یاد کر لیں آپ، رأیتا دیکھ لیں آپ، رأیتا دیکھ لیں آپ، بس یہی یاد کرنا۔ باقی سارے الفاظ آپ کی اردو زبان میں مستعمل ہیں، پھر آپ کو اس آیت کا ترجمہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ خصوصی توجہ آپ کو دینی ہے آیت نمبر 2 میں کس لفظ پر؟ رأیتا، رأیتا کے معنی دیکھ لیں آپ، رأیتا کے معنی دیکھ لیں آپ، ورأیتا اور دیکھ لیں آپ۔ اس سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ورأیتا، اور دیکھ لیں آپ، اے میرے محبوب نبی آپ دیکھ لیں۔ کسے دیکھ لیں؟ الناس، الناس لوگ، انسان، انسان تو جانتے ہی ہیں، اسی سے الناس لوگ۔ الناس کا ترجمہ کوئی مشکل نہیں، آپ انسان کے حوالے سے الناس بڑی آسانی سے سمجھ گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور دیکھ لیں آپ لوگوں کو، کہیے لوگوں کو، دیکھیں آپ، کس کو دیکھیں؟ لوگوں کو۔ واو کے معنی رأیتا، دیکھ لیں آپ، کس کو دیکھ لیں؟ الناس، کس کو دیکھ لیں؟ لوگوں کو۔ یدخلون، اب دیکھیں یدخلون کو آپ اردو زبان کے حوالے سے پہچاننے کی کوشش کریں۔
یدخلونا میں وہ مضمون موجود ہے جو آپ اپنی اردو زبان میں داخل ہونے سے سمجھتے ہیں. میں مسجد میں داخل ہوا، وہ مدرسے میں داخل ہوئے، وہ لوگ آئے میرے گھر میں داخل ہو گئے، تو یہ داخل ہونا ہماری اردو زبان میں بہت مستعمل ہے نا. اسی داخل ہونے کو ذہن میں رکھیں اور یدخلونا کا ترجمہ کر لیں. وہ لوگ جن کا تذکرہ پہلے دیکھا آپ نے کہ ورائیت الناس، اور دیکھ لیں آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو کس حال میں دیکھیں، یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں، یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں. تو یدخلونا کا ترجمہ آپ اپنی اردو زبان کے واسطے سے کر لیں گے نا، داخل ہونے کے حوالے سے ترجمہ ذہن میں رکھیے داخل ہونے کا، اور پھر اس داخل ہونے کے مفہوم کو یدخلونا میں دیکھیں. یدخلونا داخل ہو رہے ہیں وہ، ان داخل ہو رہے ہیں وہ یعنی لوگ کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ فی کے معنی بتائیے. میں، اندر، یہ آ چکا ہے اس سے پہلے. والعصر ان الانسان لفی خسر، لفی میں فی آیا تھا نا، وہاں پر بھی فی کا ترجمہ تھا میں، اندر. یہاں پر بھی فی کا ترجمہ وہی ہوگا. جہاں کہیں فی دکھائی دے اس کا ترجمہ میں یعنی اندر. اور دین آپ کو اس کا کوئی ترجمہ الگ سے نہیں کرنا ہے. اللہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. کہاں داخل ہوں وہ؟ اللہ کے دین میں. فی میں دین، اللہ فی دین اللہ. ترجمہ کیجئے اللہ کے دین میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. اب ایک مرتبہ لفظی ترجمہ دوسری آیت کا پھر کیجئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ کو الگ الگ اور زور سے بولیے. اور رأیتا، ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ. کسے دیکھ لیں؟ الناس لوگوں کو. یدخلون داخل ہو رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. فی دین اللہ اللہ کے دین میں. آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں. اس سے پہلے بھی داخل ہو رہے تھے. اگر اس سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں داخل نہ ہوتے تو مکہ المکرمہ میں السابقون الاولون کی جماعت کیسے تیار ہوتی؟ اگر لوگ اللہ کے دین میں پہلے سے داخل نہ ہو رہے ہوتے تو پھر وہ مہاجرین کہاں سے آ جاتے جنہوں نے حبشے کی جانب پہلی ہجرت کی تھی؟ اگر لوگ پہلے سے اللہ کے دین میں داخل نہ ہو رہے ہوتے تو وہ مہاجرین کہاں سے آتے جنہوں نے حبشے کی دوسری ہجرت کی؟ اگر لوگ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو رہے تھے تو پھر وہ مہاجرین کہاں سے آتے جنہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی؟ اگر لوگ اللہ کے دین میں داخل نہ ہو رہے ہوتے تو مدینہ منورہ کی سرزمین اہل ایمان سے کیسے آباد ہو گئی؟ یقیناً لوگ پہلے ہی اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے. بلا شبہ پہلے سے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، لیکن یہاں پہ داخلہ وہ کم لوگوں کا بیان نہیں کیا گیا. تھوڑے تھوڑے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. یہ منظرنامہ آپ نہیں دیکھیں گے بلکہ منظرنامہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب افواج کو آپ فوج سے سمجھیے. ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہنے لگا میں فوج ہوں. وہ فوجی تو ہو سکتا ہے مگر فوج نہیں ہو سکتا. دو تین آگے بولے ہم فوج ہیں. فوج کا مفہوم آپ کے ذہن میں یہ کہ زیادہ لوگ ہوں. فوج جمعیت، بڑی تعداد میں لوگ ہوں، اسے تو فوج کہا جائے گا. گروہ در گروہ، جوق در جوق، کثرت کے ساتھ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کو انتظار تھا فتح مکہ فتح ہو. ان کو فتح مکہ کا انتظار تھا. مکہ المکرمہ ایک مرکزی جگہ تھی جس کا اس پہ قبضہ لوگ اسی کے تابع. لیکن جب مکہ المکرمہ فتح ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے لوگ
جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا انتظار تھا کہ مکہ کب فتح ہو، اگر مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ وہ دن دکھائے گا ضرور کہ مکہ المکرمہ فتح ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو افواجہ کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، فوج در فوج، فوج سے ہی آپ یاد کر لیں گروہ در گروہ، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، یہ آپ منظرنامہ دیکھیں گے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ کیجئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ماشاءاللہ، اور دیکھ لیں آپ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہوں وہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ ماشاءاللہ، دو آیتوں کا ترجمہ ہو گیا۔ پہلی آیت کا ترجمہ پھر کیجئے، تاکہ دیکھیے اس مجلس فہم قرآن کا مقصد ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی ان صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، صرف سنانا مقصد نہیں ہے، یاد کرانا مقصد ہے۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، فتح سے مراد فتح مکہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ماشاءاللہ، اور دیکھ لیں آپ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہیں وہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ایک ایک دو دو کر کے نہیں، افواجا، فوج در فوج، ایک فوج آئی وہ اسلام میں داخل ہوئی، دوسری فوج آئی وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئی۔ یہ منظرنامہ آپ کو اللہ دکھائے گا، اور جب آپ یہ منظرنامہ دیکھ لیں، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، اور آپ یہ منظرنامہ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اب آپ کا کام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ، فا کے معنی تو، لہذا، فا کے معنی تو، لہذا، یعنی ایسا ہوا لہذا آپ یہ کام کیجئے، ایسا ہوا تو آپ یہ کام کیجئے۔ تو فا کے معنی تو، سبح، یہ بہت آسان لفظ ہے، آپ تسبیح کے حوالے سے اس لفظ کو سمجھ لیں تو تسبیح بیان کیجئے، آپ سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، فسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، کہیے فسبح بحمدی، حمد کے ساتھ، بی کے معنی ساتھ، حمد کے معنی حمد، بحمدی، حمد کے ساتھ، اللہ کی تسبیح ہو اور اللہ کی حمد بھی آپ بیان کریں۔ فسبح، تو آپ تسبیح بیان کریں، بحمدی، حمد کے ساتھ۔ وہ تسبیح کس کی بیان کریں گے آپ، اور حمد کس کی بیان کریں گے آپ؟ ربی کا، اپنے رب کی، ایک تو رب ہے اور ایک ربی کا آپ کا، ربی کا اپنے رب کی۔ فسبح بحمد ربک، تو آپ تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ فسبح، تو تسبیح بیان کیجئے، آپ کہیے فسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے بحمدی، حمد کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سورت کے نزول کے بعد ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے تھے اس سورت کے نزول کے بعد۔ سبحان اللہ
یا آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا کیوں شروع کیا؟ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے. تو تسبیح کیسے بیان ہوگی؟ سبحان اللہ، فسبح بحمدی، حمد کے ساتھ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ کی تسبیح ہو گئی اس کی حمد کے ساتھ. اور پھر حکم یہ بھی ہے کہ واستغفرہ، آپ استغفار کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ واتوب الیہ یہ جملے بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ ذمہ داری دی گئی کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ اب کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے. پہلے بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے تھے، سبحان اللہ آپ پہلے بھی پڑھتے تھے، وبحمدہ آپ پہلے بھی پڑھتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ آپ پہلے بھی پڑھتے تھے. لیکن فتح مکہ کے بعد اور اس سورت کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جملوں کی کثرت شروع کر دی، کیونکہ اب آپ کا کام یہی رہ گیا ہے. باقی کام تو آپ نے مکمل کر دیے. دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری آپ کو عطا کی گئی تھی وہ آپ نے علی وجہ الکمال، علی وجہ الاتم مکمل کر دی. تو اب آپ اس کام میں مصروف ہو جائیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ کیا پڑھنے لگے؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، جو بھی آپ کی اپنی مصروفیات ہیں اس میں دین کا کام بھی شامل ہے اور دین کی محنت بھی شامل ہے. جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ ہمارے معمولات میں بھی شامل ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے تھے. آپ کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی شامل نہیں. اتنا بخشا بخشایا نبی، اتنا بخشا بخشایا رسول، اس کو استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ یاد رکھیے گا، استغفار گناہوں سے توبہ ہی کے لیے نہیں بلکہ استغفار سے درجات بلند ہوتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ استغفار گناہوں کے بعد ہی نہیں کیا جاتا، استغفار تو نیکیوں کے بعد بھی مطلوب ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر استغفار کا حکم دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، آپ نے کوئی ظلم کیا ہو، آپ نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہو تو اللہ نے آپ کو استغفار کا حکم دیا. آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ کی اس عظیم صفت کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ بخشا بخشایا رسول رات میں اتنا طویل قیام کیوں کر رہا ہے کہ پیروں میں ورم آ جائے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا. اللہ نے مجھے اتنے عظیم مقام سے نوازا، ان رفعتوں سے، ان عظمتوں سے مالا مال کیا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، نوافل کا اہتمام رکھتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اہتمام رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم منصب عطا فرمایا. شکر گزاری الگ ہے اور گناہوں سے معافی مانگنا الگ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اعمال میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تو کوئی گناہ شامل ہی نہیں تھا. پھر اللہ نے آپ کو استغفار کا حکم کیوں دیا؟ میں نے اس کی وضاحت کر دی. استغفار گناہوں سے معافی کے لیے ہی نہیں ہوتا، استغفار کی برکت سے درجے بلند ہوتے ہیں. گناہ کے بعد ہی استغفار مطلوب نہیں.
نیکیوں کے بعد بھی استغفار مطلوب ہے۔ آپ کے علم میں نبی علیہ السلام کا وہ معمول یقیناً ہوگا۔ میں اپنے ہاں مسجد میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنے نمازیوں کو اس بات سے آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کر لیا کرو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا گیا، نیک کام کیا، تمام تقاضوں کو قربان کر کے مسجد میں آئے، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ یقیناً نیک کام میں مشغول رہے۔ اس نیکی کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، آپ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ ایک مرتبہ کہتے اللہ اکبر۔ جب فرض نماز سے آپ فارغ ہوتے تو ایک مرتبہ کیا کہتے؟ اللہ اکبر، اور پھر 3 مرتبہ آپ فرماتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی سنت پہ عمل کریں گے؟ اس کی دعوت دیجئے، لوگوں کو آگاہ کیجئے کہ یہ سنت عام طور پہ ترک ہو رہی ہے۔ ہم نمازوں سے جب فارغ ہوں، سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نیکی کے بعد بھی، عبادت کے بعد بھی استغفار مطلوب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا جو استغفار ہے اس سے درجات کی بلندی، اور آپ علیہ السلام کے استغفار کی برکت سے آپ کی امت کے گناہوں کی معافی، یہ مفہوم اس میں شامل ہے۔ نہ یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی میں کوئی گناہ تھا تو اس کی معافی کے لیے آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ شامل نہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی گناہ شامل نہیں، آپ نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے اور آپ نبوت کے بعد بھی معصوم رہے۔ اس لیے آپ کو استغفار کا حکم دینا آپ کے درجات کی بلندی اور ساتھ میں آپ کے استغفار کی برکت سے آپ کی امت کے گناہوں کی معافی، یہ مفہوم اس میں شامل ہے۔ وَاسْتَغْفِرُهُ، واو کے معنی اور استغفر، استغفار کیجیے آپ، ہو اللہ سے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ استغفار کثرت سے کریں۔ اب آپ کی جو تبلیغی اور دعوتی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، لہٰذا اب آپ کثرت کے ساتھ میں اللہ کی تسبیح بیان کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں۔ اپنے رب کی حمد اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ ترجمہ کیجئے، فسبح، تو آپ تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تسبیح کیا ہے؟ بحمدی، بحمدی ربکا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ حمد کیا ہے؟ الحمدللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی اور اللہ کی حمد بھی ہو گئی۔ واستغفرہ، اور آپ اس سے یعنی اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، کم از کم کہیے استغفر اللہ۔ اگر آپ نے استغفر اللہ کہہ دیا تو استغفار والا عمل وجود میں آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کثرت کے ساتھ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور بھی الفاظ ہیں ایک روایت میں سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اور بھی جملے مذکور ہیں۔ مقصد ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا۔ استغفار کا ترجمہ مغفرت طلب کرنا۔ ترجمہ کیجئے، فسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے بحمدی، حمد کے ساتھ، کس کی؟ ربی کا، اپنے رب کی۔ واستغفرہ میں جو واو آیا ہے اس کا ترجمہ وا اور واستغفر، ترجمہ کیجئے اور استغفار کریں آپ
ہو اس سے یعنی اللہ سے مغفرت طلب کریں. انہو کان توابا. انا کا ترجمہ تو آپ کو پہلے یاد کرایا جا چکا ہے. انا کے معنی بے شک، انا کے معنی بلا شبہ. کانا اللہ کے لیے آئے تو ہے وہ، کانا ہے وہ. تواب بہت زیادہ متوجہ ہونے والا، بہت زیادہ عنایت کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. جو شخص بھی اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر ضرور متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی عنایتیں اسے ضرور حاصل ہوتی ہیں. انہو کان توابا. بلا شبہ وہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یاد رہے گا توبہ سے تواب، توبہ قبول کرنے والا، متوجہ ہونے والا، عنایت کرنے والا. انہو کان توابا. بلا شبہ وہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. دیکھیے سورۃ النصر مدنی سورت ہے، صرف 3 آیتیں ہیں. آپ نے آسانی کے ساتھ میں اس کا ترجمہ یاد کر لیا. اسکول کالجوں سے وابستہ ہمارے نئے طلباء، نئے نوجوان، نئی نسل اور آپ حضرات بھی اگر محنت کریں گے تو یہ قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں مع ترجمہ آپ کو ضرور یاد ہو جائیں گی. ایک مرتبہ پوری صورت کا ترجمہ کر لیجئے. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. پوری آیت ملا دیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ماشاءاللہ بہت صحیح ترجمہ کیا آپ نے. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور دیکھ لیں آپ لوگوں کو. کس حال میں آپ دیکھیں؟ يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہیں وہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ماشاءاللہ. افواجا، فوج در فوج. ٹھیک، فوج در فوج. یہ تو اللہ نے بتایا کہ جب ایسا ہو، اللہ کی مدد آ جائے، مکہ المکرمہ فتح ہو جائے اور آپ اپنی مبارک نگاہوں سے یہ منظرنامہ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تب سمجھ لیجئے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے. جو مشن دے کے آپ کو بھیجا گیا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے. دنیا والے اپنے مشن کی تکمیل پر جشن مناتے ہیں، نہ جانے کتنے برے برے کام کرتے ہیں. میرے محبوب نبی آپ کا مشن پورا ہوا ہے تو اب آپ اپنے رب کی تسبیح میں اور اس کی حمد میں اور اس سے استغفار کرنے میں کثرت کے ساتھ میں مشغول ہو جائیے. یہ ہے پیارا دین اسلام. اسلام تو کہتا ہے کہ کام اللہ کی مدد سے مکمل ہوا ہے تو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیے، اسی کی حمد میں، اس کی تعریف میں لگ جائیے اور کثرت کے ساتھ میں اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے میں مصروف ہو جائیے. فسبح، تو آپ تسبیح بیان کریں. تسبیح کے معنی پاکیزگی، پاکی بیان کرنا. بحمدی، حمد کے ساتھ. کس کی تسبیح بیان کرنی ہے؟ کس کی پاکی بیان کرنی ہے؟ کس کی حمد بیان کرنی ہے؟ ربی کا، اپنے رب کی. تو آپ تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی. واستغفرہ، اور استغفار کیجئے اس سے یعنی اللہ سے. اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ. انہو کان توابا، بلا شبہ وہ ہے بہت زیادہ متوجہ ہونے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ عنایت کرنے والا. آپ کے لیے آسانی کس لفظ کے یاد کرنے میں ہے؟ تواب سے توبہ یاد رکھیں. توبہ ہم کریں گے متوجہ وہ ہوگا، توبہ ہم کریں گے توبہ قبول وہ کرے گا. تو تواب کو توبہ کے عنوان سے یاد رکھیں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انہو کان توابا،
بلا شبہ وہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یاد ہو گئی یہ صورت؟ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی قرآن سمجھنے اور سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔